السلام علیکم۔ بیگم نے غصے میں فریزر کا دروازہ زور سے بند کیا تو شیخ بولا دھیان سے۔ بیگم غصے سے بولی نہیں، کیا دھیان سے؟ بتاؤ مجھے۔ فریزر میرے ابا نے دیا، برتن میرے ابا کے، بیڈ میرے ابا کا، ٹی وی میرے ابا کا، صوفے میرے ابا کے، واشنگ مشین میرے ابا جی کی، فرنیچر میرے ابا کا، تمہارا اس گھر میں ہے ہی کیا؟ آدھی رات ہوئی تو گھر میں چور آ کر سامان سمیٹنے لگے۔ بیوی نے سوتے ہوئے شیخ کو جگایا اور کہا لگتا ہے چور آ گیا، دیکھنا ذرا۔ شیخ نے دوسری سائیڈ کروٹ لی اور کہا سب کچھ تو تمہارے ابا کا ہے، میرا ہے ہی کیا اس گھر میں جو میں دیکھوں؟ اپنے ابا کو کال کر کے بلا لو جلدی۔ فیصل آباد کے بازار میں ایک کفن فروش نے خریدار کو 2 کفن دکھائے اور بولا یہ پہلے والا 1000 کا جبکہ دوسرا والا 5000 کا ہے۔ خریدار نے پوچھا دوسرا والا اتنا مہنگا کیوں؟ تو کفن فروش بولا بھائی جان ایدے تے کدی برا نہیں آئے گا۔ ٹیچر پپو سے علامہ اقبال کے اس اشعار کی تشریح کرو۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا غور سے دیکھ۔ پپو اس شعر میں علامہ اقبال انتہائی مشکل الفاظ میں کہہ رہے ہیں گڈ مارننگ۔ عورتوں کا دل جیتنے میں عامل حضرات ڈاکٹروں سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ ان کا ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے آپ کو نظر لگ گئی ہے۔ ایک آدمی شاعری میں بہت مشہور تھا۔ وہ ایک دن ایک مشاعرے میں گیا اور اپنا کلام سنانا شروع کیا۔ 2 پینٹ مجمع سے آواز آئی واہ 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 واہ، 2 شرٹیں واہ 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 واہ، کیا خوب سامعین نے داد دی، 1 ٹوپی واہ کیا خوب، دوبارہ ارشاد، مجمع نے اصرار کیا۔ شاعر گھبرا کر بولا معاف کیجیے گا، میں غزل کے بجائے دھوبی کا بل اٹھا لایا ہوں۔ آپریشن سے پہلے ڈاکٹر نے پھولوں کے ہار منگوائے۔ مریض ڈاکٹر صاحب یہ کس کے لیے منگوائے ہیں؟ ڈاکٹر آج میرا پہلا آپریشن ہے، اگر کامیاب ہو گیا تو میرے لیے، ورنہ پھر تمہارے لیے۔ 2 لڑکیاں ٹرین میں سفر کر رہی تھی۔ ایک بولی میں ایسے فوجی سے شادی کروں گی جس کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہو۔ دوسری بولی اگر 2 لاکھ والا نہ ملا تو؟ وہ بولی تو 1 لاکھ والے سے کر لوں گی۔ دوسری بولی اگر وہ بھی نہ ملا تو؟ وہ بولی 70,000 والے سے کر لوں گی۔ دوسری بولی وہ بھی نہ ملا تو؟ پہلی بولی پھر 50,000 والا بھی چل جائے گا۔ اوپر برتھ پر ایک فوجی لیٹا ہوا تھا۔ بولا اگر 35,000 تک آ جائے تو مجھے جگا دینا۔ السلام علیکم۔ وہ بھی کیا دور تھا جب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتے تھے۔ جب بھی انگلینڈ اور ویسٹ انڈین کا میچ دیکھتے تو دماغ خراب ہو جاتا۔ ٹی وی کی برائٹنس زیادہ کرو تو انگلینڈ والے غائب، کم کرو تو ویسٹرن انڈیا والے غائب۔ شرابی کے سامنے بیٹھیں آپ محسوس کریں گے کہ زندگی بہت آسان ہے۔ فقیروں کے سامنے بیٹھیں آپ کو اپنا سب کچھ خیرات کر دینے کی خواہش محسوس ہوگی۔ بزنس مین کے سامنے بیٹھیں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی تمام پڑھائی بیکار ہے۔ لائف انشورنس ایجنٹ کے سامنے بیٹھیں آپ محسوس کریں گے کہ مرنا ہی بہتر ہے۔ کسان کے سامنے بیٹھیں آپ محسوس کریں گے کہ آپ محنت نہیں کر رہے ہیں۔ اچھے دوست کے سامنے بیٹھیں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی جنت ہے۔ اپنی بیوی کے سامنے بیٹھیں آپ محسوس کریں گے کہ آپ دنیا کے بیکار ترین انسان ہیں۔ پاکستان کا خاندانی محل وقوع
भारत और पाकिस्तान का सास बहू का रिश्ता है, साथ गुजारा भी नहीं और एक दूसरे से छुटकारा भी नहीं। बांग्लादेश वो नंद है जिसे सास ने शादी के लिए इलादा कर दिया है। अफगानिस्तान वो देवर है जो घर में रहता है, खाता पीता है और तंतना भी दिखाता रहता है और खा के हराम करता है। ईरान जेठ है जिससे कभी बनती है कभी बिगड़ जाती है। अमेरिका फुफ्फो है जो हर मामला बिगाड़ कर सुधारने का शोर मचाती रहती है। एक पड़ोसन दूसरी से, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई हल बताओ। दूसरी, जब मेरे सर में दर्द होता है मेरे शौहर मेरा सर अपनी गोद में रख कर दबाते हैं, चाय बनाकर मुझे पिलाते हैं। तुम भी ऐसा करो। पहली, जरूर, कब आते हैं तुम्हारे शौहर? गंदे बर्तनों के ढेर से घबरा कर बीवी बड़बड़ाई, चिराग का जिन हमेशा मर्दों को ही क्यों मिलता है, खवातीन को क्यों नहीं मिलता? काश आज मेरे पास भी कोई जिन होता तो मेरा भी हाथ बटा देता। बीवी की ये मासूम ख्वाहिश सुनकर एक बहुत बड़ा जिन जाहिर हुआ और बोला, कवानीन के मुताबिक एक खातून को एक वक्त में एक ही जिन मिल सकता है। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हें तुम्हारा जिन मिल चुका है। इसे अभी तुमने सब्जी मंडी भेजा है, रास्ते से टेलर से तुम्हारा सूट लेते हुए ग्रोसरी से घर का सामान लाएगा, यहाँ से तुम्हारे लिए सर दर्द की दवा भी लाजमी लाएगा। इसके बाद वो अपने काम काज पर जाएगा और इतना ज्यादा काम करके भी जलीलो ख्वार होगा। ये सब हमारे बस की बात नहीं। सब कहते हैं लड़की बिना घर नहीं चलता, मैं कहता हूँ घर तो क्या, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ भी नहीं चलता। एक साहब सुबह सुबह बेगम की नोक झोंक से उकताए दफ्तर के लिए निकले तो रास्ते में एक लड़की बोली, अंकल आपकी रिंग। आदमी को बड़ा गुस्सा आया कि प्रैंक का ऐसा जुनून सर पर चढ़ा है इस नौजवान नस्ल के कि बस गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, बेटा ये मेरी नहीं है। लड़की बोली, आप कोट की जेब से मोबाइल निकालते हुए गिरा बैठे हैं। आदमी बोला, ये दुनिया और इसका माल फानी है, यकीनन ये कीमती है लेकिन मेरी नहीं है। लड़की एक तरफ चल दी, आदमी भी चलने लगा कि अब ये लड़की आएगी और मेरी ईमानदारी के कसीदे कहेगी और कैमरे की तरफ हाथ करके हिलाने को कहेगी। लेकिन इंसानों की भीड़ में लड़की कहीं गुम हो गई। कुछ कदम चलकर आदमी रुक गया। फोन की घंटी बजी। बेगम बोली, सुनिए, सुबह सुबह की चिक चिक में बताना भूल गई, आपके कोट की जेब में अंगूठी रखी है, इसे पॉलिश करने देते चले जाएं। इसे पॉलिश करने देते चले जाइएगा ऑफिस। अस्सलामुअलैकुम। पता नहीं वो कौन सी लड़कियां होती हैं जो काजल लगा कर महफिल लूट लेती हैं। मैं काजल लगाऊं तो 5 मिनट बाद आंखें इस विलन सी हो जाती हैं जो हीरो से मार खा कर आया हो। आज एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, मैंने एक्सेप्ट कर ली। कुछ देर बाद वो मुझे ब्लॉक कर गया। पूछो क्यों? चलो मैं ही बता देती हूँ। कहता है क्या हाल है? मैंने कहा जी बस ठीक है। फिर बोला आपका व्हाट्सएप है? मैंने बोला नहीं। तो बोला बनाओ ना। मैंने कहा अच्छा, अभी कोई घर नहीं है, आते हैं तो किसी से रेसिपी पूछ के बनाऊंगी। वो बोला क्यों, आपका प्ले स्टोर नहीं है? मैं बोली नहीं जी, हमारे मोहल्ले में बस एक ही किराने स्टोर है। इसके बाद से भाई की आईडी शो नहीं हुआ। हाय, इतना सब बता दिया मैंने, फिर भी बेवजह ब्लॉक कर दिया। आप बताइए मेरी कोई गलती थी क्या? तेरे जैसे 10-20 तो मैं अपनी जेब में लेकर फिरता हूँ। इसका सही मतलब आज समझ आया। अभी कुछ देर पहले हाजी साहब के पड़ोसी ने इनसे पूछा, भाई साहब आपने मेरी बीवी को कहीं देखा है क्या? हाजी साहब ने कहा, हाँ आज सुबह नहाते हुए देखा था। इस हकीकत बयानी पर पड़ोसी ने हाजी साहब की
کھڑے کھلوتے جم کر پٹائی کر دی. حاجی صاحب اسے کیسے سمجھاتے کہ اب نہا تو میں رہا تھا اور وہ بیچاری گلی میں سے گزر رہی تھی. ایک صاحب صبح سویرے کافی روحانی ہو گئے. مراقبہ میں گہری سوچ آ گئی. میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کیوں آیا ہوں؟ ان سوالوں کے غور و فکر میں اتنا کھو گیا کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. تبھی کچن میں کام کرتی بیوی کی آواز سنائی دی. ایک نمبر کے کاہل, ہڈ حرام ہو تم, پتہ نہیں جہنم کے کس دروازے سے بھاگ کر آئے, میری زندگی عذاب بنا دی. اٹھ ناشتہ کر, کام پہ جا. 4 سوالوں کے جواب آسانی سے ملتے ہی کا روحانی سفر بھی مکمل ہو گیا اور علم میں بھی اضافہ ہوا. شوہر بیوی کے کال بند کرتے ہوئے: بیگم میں اس وقت سخت مصروف ہوں, فارغ ہو کر خود کال کروں گا. شوہر نے فون بند کیا ہی تھا کہ اس کی ہمسائی کی کال آ گئی اور بولی: آپ مصروف تو نہیں ہیں؟ آدمی بولا: نہیں, آپ حکم کیجئے. ہمسائی بولی: جی وہ آپ کی بیگم بات کرنا چاہتی ہیں. بیگم: شام ذرا جلدی آ جائیے گا اور آتے ہوئے آیوڈیکس یا منٹو جینو ضرور لے آئیے گا. لائکس میں کمی بتا رہی ہے. میری پوسٹ پر کسی نے تعویذ کروائے ہیں. میرے لیے صبح اٹھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا انڈین فلموں میں گواہ کو عدالت صحیح سلامت پہنچانا. ہم نے مانا کہ ریپلائی نہیں کرو گی, لیکن ہم بھی ٹرائی کرتے رہیں گے بلاک ہونے تک. آج کے زمانے میں شریف انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ شخص جو وائی فائی ہونے کے باوجود رات 11 بجے سے پہلے سو جائے. ایک سندھی کے گھر بورڈ لگا تھا جس پر لکھا تھا FSC, شوہر بیوی MSc. کسی نے شوہر سے پوچھا: سائیں آپ کی بیوی اتنی تعلیم یافتہ ہے, آپ کیوں نہیں؟ سندھی نے کہا: مطلب تو ایک ہی ہے. آدمی نے پوچھا: وہ کیسے؟ شوہر: MSc, مدر آف 7 چلڈرن, FSc, فادر آف 7 چلڈرن. سائیں تو سائیں, سائیں کی ڈگری بھی سائیں. اسکول سے استانی نے خط لکھا: بچے کو نہلا کر بھیجا کریں, اس سے بو آتی ہے. ماں نے لکھا: بچہ ہے, گلاب کا پھول نہیں, اسے پڑھائیں, سونگے مت. ایک ذمہ دار کے بچے کسی سے پڑھ نہیں رہے تھے. بہت سے ماسٹر آئے, ہر کوئی ان کے بچے کی وجہ سے واپس چلا گیا. ایک دن ایک ماسٹر جی آئے اور ان بچوں کو پڑھانے کا وعدہ کیا. دوسرے دن وہ آئے اور بچوں کو کہا: جاؤ بنٹے کھیلو. بچے خوش ہوئے. جب کھیل چکے تو ماسٹر نے ایک بچے سے پوچھا: تمہارے پاس کتنے بنٹے تھے؟ وہ بولا: 3. ماسٹر جی نے کہا: اگر 2 بھائی کو دے دو تو تمہارے پاس کتنے بچیں گے؟ بچے سے دوسرا بھائی بولا: او نہ دسی, ریاضی پڑھاندا پیا اے. استاد نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ ناکام عشق اور مکمل عشق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ نے جواب دیا: ناکام عشق بہترین شاعری کرتا ہے, غزلیں اور گیت سناتا ہے اور گیت گاتا ہے, پہاڑوں میں گھومتا ہے, عمدہ تحاریر لکھتا ہے, دل میں اتر جانے والی موسیقی ترتیب دیتا ہے, ہمیشہ امر ہو جانے والی مصوری کرتا ہے, اور مکمل عشق سبزی لاتا ہے, آفس سے واپس آتے ہوئے آلو, گوشت, انڈا وغیرہ لاتا ہے, لان کی سیل کے دوران بچوں کو سنبھالتا ہے, پیمپر خرید کر لاتا ہے, تیز بارش میں گھر سے نہاری لینے نکلتا ہے, سسرال میں نظریں جھکا کر بیٹھتا ہے, ماں بہنوں سے زن مریدی کے تانے سنتا اور پھر آ کر یہ بھی سنتا کہ آپ بدل گئے ہیں, شادی سے پہلے کتنے اچھے تھے.